اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے، چنانچہ میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر، کانٹا وغیرہ کا ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین چیز بھی بتائی اور بری چیز سے بھی آگاہ کیا. فرمایا کہ مجھے میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے اعمال میری امت کے پیش کیے گئے. اس میں اور بھی بہت سارے اچھے اعمال تھے، جن میں ایک اچھا عمل یہ بھی تھا کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. کہ آدمی جا رہا ہو، راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ راستے سے وہ چیز ہٹا دے تاکہ گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، چاہے وہ کانٹے ہوں، پتھر ہو یا کوئی اور چیز وغیرہ جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ وہ میری امت کا نیک عمل جو ہے میرے سامنے پیش کیا گیا. پھر فرمایا کہ برے اعمال بھی میرے سامنے پیش کیے گئے میری امت کے. ان میں ایک برا عمل میں نے دیکھا، وہ یہ تھا کہ وہ تھوک پھینک کر اوپر مٹی نہیں ڈالتے. تو فرمایا کہ یہ عمل بہت برا ہے. اگر مسجد میں تھوکا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اگر کچی مسجد ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈالے. آج کل تو کچی مسجدیں بہت کم ہیں، کہیں دیہاتوں کے اندر ہوں گی. تو فرمایا کہ مسجدوں کے اندر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے. یہ صرف ایک شخص کا کام نہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر ایک نمازی کا یہ فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ مسجد کا خاص خیال رکھے. کوئی ایک آدمی مقرر، اگر کسی مسجد میں کوئی ایک آدمی مقرر کیا گیا ہو، پھر بھی نمازیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ مسجد کا خاص خیال رکھے. اور خاص کر اس حدیث میں صفائی کا بتایا گیا کہ میری امت کے برے اعمال جو پیش کیے گئے، ان میں ایک عمل یہ تھا کہ وہ تھوک کر پانی نہیں گرایا کرتے تھے یا مٹی نہیں ڈالا کرتے تھے. اس سے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد مسجد میں گندگی کا دیکھ کر اور اسے صاف نہ کرنا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو اچھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برے عمل سے روکا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے.